الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، روکیے، اپنے آپ کو صبر دیجیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا، علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ ان کی طلب اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تھی، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے درمیان بیٹھا کیجئے، ان کو اپنے ملفوظات، اپنی گفتگو، اپنے اقوال سنایا کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آؤں اور تمہارے درمیان بیٹھوں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کتنی خوش نصیبی تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رونق افروز ہوتے تھے۔ جیسے چاند سجا ہے تاروں سے، یوں بزم سجی تیرے یاروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی مثال 14ویں کے چاند کی سی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ستاروں کی سی تھی۔ نبی السلام نے فرمایا، اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی مجلس تھی کہ جو اپنی مثال آپ تھی، نہ زمین نے کبھی ایسی مجلس دیکھی، نہ آسمان نے کبھی ایسی مجلس دیکھی۔ اللہ رب العزت کو یہ مجلس بہت پسند تھی، چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسی ہی مجلس کا تذکرہ کریں گے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے، من دنیاکم، تمہاری دنیا سے،
جیسے اپنا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، واسطہ بھی نہیں ہوتا، یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی الطیب، خوشبو اچھی لگتی ہے، اور دوسری چیز فرمائی کہ نیک بیوی اچھی لگتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا گیا ہے۔ تو 3 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ایک ان میں سے تھی خوشبو، دوسری بیوی، اور تیسری نماز۔ ذرا اس پر غور کیجئے کہ انسان جب اپنے بدن کو صاف کر کے خوشبو لگاتا ہے تو پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب اگلی بات ہے میاں بیوی کی، تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ تو گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا نماز، نماز سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دھبے ختم ہو جاتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ خوشبو سے انسان کا جسم پاک صاف، بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں بھی پاک ہو گئیں، اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک اور دل بھی پاک۔ اس کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا، تن بھی پاک ہو گیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب طہارت کا تعلق ظاہری جسم سے اور توبہ کا تعلق انسان کے من کی پاکیزگی سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان ظاہر میں بھی پاکیزہ ہو جائے، اس کا من بھی پاکیزہ ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد ہی یہی اور شریعت کا اصل مطمع نظر بھی یہی، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دیں۔ تو جو شخص ظاہر باطن میں پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ایک پیالہ لائے جو میلا ہو اور گندا ہو،
اور کہے جی کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، تو آپ کہیں گی بھئی اس کو پاک صاف کر کے تو لاؤ، میں گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ڈالتے، اپنی معرفت کو نہیں ڈالتے۔ ان کا بھی مطالبہ ہے کہ میرے بندو تم اپنے دلوں کے برتن کو صاف کرو۔ اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتے ہیں، تو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا انسان ظاہر میں بھی پاک، من میں بھی پاک، اور ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو کہ جسم کو معطر کرتی ہے، بیوی کہ انسان کے خیالات کو پاکیزہ کر دیتی ہے، یکسو کر دیتی ہے، اور نماز کہ وہ انسان کے دل کو منور کرتی ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ وہ سن کے ہی وہ یہ بات تڑپ گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسے مختلف تالوں کو کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے، تو نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھلنے کی چابی ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، جہاں کہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کارڈ دے دیتے ہیں اور سائن کر دیا، اور اس کارڈ سے ان کو وہ پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نماز اللہ رب العزت کے خزانے سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک کارڈ کی مانند ہے۔ جس بندے کو نماز پڑھنی آ گئی وہ جو چاہتا ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے۔ صحابہ رضوان کی زندگیوں کو دیکھو، بارش نہیں ہوتی تھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ بارش برسا دیتے تھے، اور کوئی ضرورت پیش آتی تھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے اگر حج پہ جانا ہو تو آپ سارے کمرے بند کر کے ان کی چابیاں ساتھ لے کے نہیں جاتی، بلکہ جو لوگ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، بچے، سارے چھوٹے بڑے، والدین، ان کو سمجھا کے جاتی ہیں۔ جو گھر کا ذمہ دار ہو، بڑی بیٹی ہو، اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میں جا رہی ہوں 1 مہینہ کے لیے، اور یہ کنجیاں اپنے پاس رکھ لو، جب تمہیں ضرورت ہو تو اس الماری سے پیسے نکال لینا۔ تسلی ہو جاتی ہے نا جب آپ کو کہ پیچھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو پھر آپ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا سے تشریف لے جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت آئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ملک الموت، مجھے یہ پہلے پوچھ کے بتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، پھر آپ نے لبیک کہہ کر اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری فرما لی۔ تو تسلی کی نبی علیہ السلام نے کہ اگر میرے بعد میری امت کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو انہیں اللہ سے لینے کا طریقہ آتا ہو۔ اللہ سے لینے کے طریقے کا نام نماز ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی نماز کو ذرا بنائے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا سیکھے، اس کا دامن پھیلے گا، اللہ رب العزت اس کو بھر دیں گے، وہ جو چاہے مانگے اللہ عطا فرما دیں گے۔
اس لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجی کہلواتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد یا عورت جس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آ جائے، جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کہ وہ تو دنیا اور آخرت کے سب خزانوں کے دروازے کھلوانے کی اہلیت پا گیا۔ اس لیے نماز اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو آسمانوں پہ بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، انسان گفٹ تو کرتا ہے نا کہ جو بہت کوئی قیمتی چیز ہو، تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا اور پھر گفٹ کیا زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی، یعنی نماز کو گفٹ کیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کو پڑھیے، امت کو سکھائیے، جب تمہیں ضرورت ہوگی اس کنجی کو استعمال کر کے میرے خزانوں سے فائدے اٹھا لیجئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں، کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نماز عجیب نعمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں میں پوری داستان کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، بیوی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تڑپ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ کتنا جلدی ریسپونڈ کرتے تھے۔ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اب وہ چیزیں سننے کے قابل ہیں کہ صدیق اکبر عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس دنیا میں جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، ایک عاشق صادق کی یہی پہچان ہوتی ہے اور شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو تکتا ہی رہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق تھے، اور کائنات نے عشاق کی ایسی جماعت کبھی نہیں ہوگی۔ کہنے والے نے کہا، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پہ یہ ایسے عاشق تھے کہ بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام محبوب کے چہرے انور کا دیدار کرنا۔ وہ چہرے انور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں والضحیٰ فرمایا، وہ زلفیں جنہیں اللہ رب العزت نے واللیل فرمایا، جس چہرے انور کو اللہ رب العزت خود بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اس چہرے انور کو دیکھنا صحابہ کے لیے ایک بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے تھے، ذرا بوڑھے سے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ بہت مرتبہ جب ایسے ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ آتے بھی ہو، بیٹھتے بھی ہو، خاموش پھر چلے جاتے ہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر پہ ہوتا ہوں تو آپ کی محبت جوش مارتی ہے، آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، میں اپنے گھر سے چل کے یہاں آ جاتا ہوں اور صرف آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے میرے چہرے کو دیکھا، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ تو وہ چہرے انور جس کو صحابہ لانم محبت سے دیکھتے تھے، اے چہرہ اے زیبائے تو رشکے بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفا کہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام
بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں دیگری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشق صادق تھے. عشق کے میدان میں وہ سب صحابہ سے بازی لے گئے تھے. اس لیے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے گئے تو غار ثور میں پہنچ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کر لیجئے، میں پہلے غار میں جاتا ہوں، کچھ صفائی کر لیتا ہوں، ممکن ہے کوئی جاندار ایسا ہو، کیڑا مکوڑا جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. چنانچہ صدیق اکبر عنہ اندر داخل ہوئے. اندر انہوں نے موٹی موٹی صفائی کر دی. کچھ سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کر دیا. ایک بچ گیا تھا. انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا. پھر بیٹھ گئے. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری رات جاگتے رہے تھے، تھکاوٹ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہتے تھے. صدیق اکبر عنہ نے اپنی گود پیش کی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے طور پہ قبول فرما لیجئے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور پھر لیٹ گئے. صدیق اکبر عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ غار کی تنہائی ہے اور اپنے محبوب کا دیدار میں لگے ہوئے ہیں. آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب کے ساتھ تنہائی کا وقت ملے ہے، ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. صدیق اکبر عنہ کی قسمت دیکھیے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع عطا کیا. غار کی تنہائی ہے اور اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اسی دوران ان کے پاؤں کو کسی کیڑے نے ڈسا اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی. اس تکلیف کی وجہ سے طبعاً آنکھوں سے آنسو ٹپکے. ایک آنسو نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر بھی آ گرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر ما یبکیک، کیوں روتے ہو؟ تمہاری گود میں میرا سر ہے، کائنات کے سردار کا سر مبارک ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو صدیق اکبر عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے تکلیف ہوئی اور آنسو نکل آیا. اس آنسو کے نکلنے پر شاعر نے عجیب بات کہی. کہتے ہیں آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور گلاب کی مانند تھا اور صدیق اکبر عنہ کا آنسو شبنم بن کر گرا. سبحان اللہ. آج تو جو عشاق ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے رہیں. یہ لوگ کتاب بھی اگر کھول کے بیٹھتے ہیں تو انہیں محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. شاعر نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. مگر صدیق اکبر عنہ کی قسمت کو دیکھیے، ان کے سامنے کتاب نہیں، ان کے سامنے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چہرہ موجود تھا اور وہ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ تو قرآن کی مانند تھا، اور اے ابو بکر تو مجھے ایک قاری نظر آتا ہے اور تیری گود مجھے رحل کی مانند نظر آتی ہے جس میں قرآن رکھا ہے. ابو بکر تو قاری ہے، تو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر عنہ کے زندگی کے وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں عمر فاروق عنہ بھی وش کرتے تھے کہ ابو بکر عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے لو، غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیوں کو مجھے دے دو. مگر اللہ رب العزت نے یہ سعادت ان کی قسمت میں لکھی.
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب سے پسندیدہ کام تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، سبحان اللہ، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی چیز آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری بات کہ آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے حکم پر کتنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے پاس مال ہے جو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن دینے والا ہاتھ اوپر کہا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے۔ میں مال دے کر نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیجئے وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود ہی خرچ فرما لیں، نہ انہیں لینا پڑے نہ مجھے دینا پڑے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے تھے جیسے ذاتی مال کو کوئی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کو جب موقع ملتا تھا پورا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں مال جمع کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ جب ابو بکر صدیق آئے، پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا لباس بھی اس مال میں جو ہے وہ شامل کر دیا تھا، اور خود ایک ٹاٹ کا بنا ہوا لباس سا تھا وہ پہن لیا تھا۔ جب صدیق اکبر نے یہ مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سلام کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جس طرح کے صدیق اکبر لانوں نے پہنا ہوا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو ایسے پسند آیا کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا تم بھی وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرش پہ عمل کرتے تھے، عرش والے پروردگار کو اتنا پسند آتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ کیا مبارک قسمت ہے ان ہستیوں کی کہ دنیا میں جن کو رب کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے، اتنا وہ اپنا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر نیچھاور کر دیتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر کی محبوب چیزیں کیا تھیں؟ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چیز بھی مجھے بہت پسند ہے، یعنی مال بھی پیش کر دینا، اولاد کو بھی پیش کر دینا، اور اپنا پورا وقت محبوب کے چہرے کے دیدار میں لگا دینا۔ یوں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ان کی توجہات کا مرکز تھی، محور تھی۔ سبحان اللہ، یہی عاشق صادق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اکبر لانو اس میں سب سے آگے نکل گئے، بازی لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سنتے ہی صدیق اکبر لانو کھڑے ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔
ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، عمر لانو سے نہ رہا گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ پوچھا کون سی؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا۔ چنانچہ عمر لانو کی یہ خصوصی صفت تھی، وہ ہر کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیتے تھے، پش اپ کرتے رہتے تھے، فالو اپ کرتے رہتے تھے، سستی نہیں آنے دیتے تھے، دین میں کسی کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا درہ مشہور ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر جمے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے ایک حکم پر کیا عمل ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، جب مسلمانوں کی فتوحات خوب بڑھ گئیں اور کچھ دیر ایسی بھی گزرتی تھی کہ جب مجاہدین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو عمر فاروق لانو نے ایک خط لکھا امیر لشکر کے نام اور کہا کہ حفاظ قرآن مجید کے بہت سارے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اب جو ہے کم نظر آتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ فوجی لوگ اپنے جگہوں پر ہیں اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں تو ان کو کہو کہ یہ قرآن مجید کو یاد کریں۔ عمر لانو کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ ان کی ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیا ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے۔ تو نبی علیہ تو عمر فاروق لانو نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات نیکی کا حکم کرنا، اور دوسری بات نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ عمر فاروق لانو خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بیت المال میں خوشبو آئی جو تقسیم کرنی تھی لوگوں میں۔ ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں اس خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور کرے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمانے لگے نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو گی تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی تو وہ حصہ تو تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں اتنا بھی بیت المال کے پیسے سے فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ عمر فاروق لانو بیٹھے ہوئے امور خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر فاروق لانو نے دروازہ کھولا، آئے اور بیٹھ گئے۔ پوچھا، بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ دوبارہ پوچھا، امور خلافت کا کام ہے یا ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ذاتی پرسنل بات ہے۔ عمر فاروق لانو نے پھونک ماری، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ علی لانو حیران ہوئے کہ اے عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر عمر لانو نے جواب دیا، علی آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی باتیں کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ سبحان اللہ، جو اتنے امین تھے کہ بیت المال کے ایک ایک پیسے کا اتنا خیال کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔ تو عمر لانو کی 3 پسندیدہ چیزیں، فرمایا نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرا برائی سے روکنا، اور تیسرا فرمایا کہ سادے کپڑے پہننا۔ عمر لانو کو اللہ رب العزت نے اتنی فتوحات دی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا بہت سارا روزینہ متعین کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معمولی پیسہ لیتے تھے جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا،
حتیٰ کہ وہ لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس ہوتا تھا۔ ان کے لباس کی حالت سن لیجئے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو محاصرہ کر لیا۔ یہودی اس وقت وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تمہارے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم صاحب کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے، اور ان کے آگے صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا۔ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائیں گے تو بغیر لڑے ہم چابیاں حوالے کر دیں گے، نہیں پائیں گے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ امیر لشکر نے پیغام بھیجا امیر المومنین عمر فاروق لانو کو کہ آپ تشریف لائیے، تو عمر لانو چلے۔ جب چلے تو سادہ کپڑے تھے، چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ صحابہ لانوں میں سے بعض نے کہا آپ نمائندہ بن کے جا رہے ہیں اور آگے کفار کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑے کی سواری کر لیں۔ تو عمر لانوں نے ان کے کہنے پر ایسا کر تو لیا، لیکن جب چند قدم اٹھائے رک گئے، فرمانے لگے میں اپنے دل کی کیفیت میں تغیر محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کپڑا بدل کر پرانا لباس پہن لیا اور اونٹ پہ اوپر سواری کر لی، غلام کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں غلام کے ساتھ یہ طے پایا ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلنا، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم سواری کر لینا۔ سبحان اللہ، یہ اس زمانے کے مالک اور غلام کا تعلق ہوتا تھا۔ اتنا انسانوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، ہر چیز کو شیئر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چنانچہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ کی شان کہ جب آخری منزل آئی تو غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا، عمر لانوں کے پیدل چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے عرض کیا میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے چونکہ سامنے لوگ موجود ہوں گے۔ عمر فاروق لانوں کا ہرگز ایسا نہیں، چنانچہ اس حال میں وہاں پہنچے کہ امیر المومنین تو نکیل پکڑے چل رہے ہیں، ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے، اور امیر المومنین کے جسم میں جو کپڑے ہیں اس میں کئی پیوند ہیں، جن میں سے ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھیں تو تورات و انجیل کے اندر یہی نشانیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ بنیں گے، وہ جو فتح کریں گے بیت المقدس کو، وہ اس حلیے میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر یہودی علماء نے کنجیاں خود بخود ان کے حوالے کر دیں، اور بیت المقدس فتح کرنے کی سعادت عمر فاروق لانو کے حصے میں آ گئی۔ تو عمر لانو فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، دوسرا نہی عن المنکر کرنا، اور تیسرا سادہ لباس پہننا۔ جب عمر لانو نے یہ بات کہی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تڑپ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سی چیزیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو بھی تقسیم کرے اور محتاجوں کو بھی دے، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، ہمیں کچھ پیسہ دے دیجئے، ہم چیزیں منگائیں اور کچھ کھانا پکائیں، آج مکہ کی بیوائیں اور یتیم آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے کھانا، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
عائشہ اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں دے سکوں. وہ خاموش ہو گئیں. نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. جب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے اور یتیم اور بیوائیں جو مدینہ کی تھیں وہ بھی آ کے کھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا عائشہ یہ کھانا کیسے بنایا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے حصے میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا. ہر بیوی کو ایک اونٹ لدا ہوا مل گیا. تو میرے حصے میں بھی ایک اونٹ آیا. یہ بیٹے کی طرف سے اپنی ماؤں کو ہدیہ تھا. ہم نے اس اونٹ کے سامان میں سے چیزیں لیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ان یتیموں بیواؤں کو بھی کھلا رہے ہیں. یہ سن کے نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان. اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا. سبحان اللہ. یہ وہ حضرات تھے جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی تھیں. تو عثمان غنی لانوں کی ایک خاص جو ہے وہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دوسری بات فرمائی ننگوں کو کپڑے پہنانا، یعنی اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں تو اس کو کپڑا ہدیہ کر دینا، یا کسی کے پاس استطاعت نہ ہو نئے کپڑے بنوانے کی اس کو کپڑے منگا کر دینا. آج کی مسلمان عورتیں تو اپنے کپڑوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں کے اوپر صدقہ ہی نہیں کرتی. اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. کسی مسلمان کے جسم کی ستر پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ستر پوشی کریں گے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ بہت سارے کفار پیش کیے گئے. ایک عورت ایسی تھی بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھر رہی تھی. چنانچہ بچے کے پیچھے اتنی وہ بے دیوانی بن گئی تھی، ہوش نہیں تھا. ننگے سر اچانک نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، اپنے صحابی کو بلایا، فرمایا یہ میری چادر لے کر جاؤ اور اس بچی کا سر ڈھانپ دو. اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ لڑکی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے، تو اس کا سر چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے جسم جو ہے ان کی ستر پوشی فرماتے تھے، اور عثمان غنی لانوں کو یہ بات بہت پسند تھی. چنانچہ انہوں نے 3 باتیں بتائیں. پہلی بات کہ پسندیدہ چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری بات ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. عثمان غنی لانو جامع القرآن ناشر القرآن تھے. انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بھجوا کر تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. چنانچہ وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کا چھینٹا قرآن مجید کے اوپر آ کر گرا، اور جس لفظ کر گرا وہ لفظ کیا تھا کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. ہر انسان دنیا میں جو شہید ہوتا ہے کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی گواہی مٹی دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی. عثمان غنی لانوں کی سعادت دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. یہ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: ننگوں کو کپڑا پہنانا،
بھوکوں کو کھانا کھلانا اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول بہت مشہور ہے، فرماتے تھے اگر دلوں کے اوپر ظلمت نہ ہوتی تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل کبھی بھر ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعی بات ٹھیک ہے، آج ہمارے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پڑھنے لگتے ہیں ایک صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھیں؟ بہت کم ہوں گے۔ 3 گھنٹے بیٹھ کے مووی دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے، قرآن مجید کو 15 منٹ بھی پڑھنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دلوں کے اندر ظلمت ہے۔ اگر یہ دل دھل جاتے تو قرآن مجید کے پڑھنے سے دل کبھی نہ بھرتے۔ تو عثمان غنی عنہ کو 3 چیزیں پسند تھیں۔ اب ذرا پچھلی تمام باتوں کی سمری سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا بیوی اور تیسرا نماز۔ صدیق اکبر انہوں نے سن کر کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا، آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، دوسرا نہی عن المنکر کرنا، اور تیسرا سادہ کپڑا پہننا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، ان میں سے پہلی بات مہمان نوازی کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کتنے مہمان نواز تھے، حیرانی ہوتی ہے، سائل کو منع نہیں کرتے تھے، مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ارشاد حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی برکت عطا کی ہے، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کا محبوب کام تھا مہمان نوازی کرنا۔ سبحان اللہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ کے ہاں مہمان آیا جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرا لیا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا لا کر رکھا کہ جتنی بھوک ہوگی یہ کھا لے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اتنا کھایا کہ اوور ایٹنگ خوب کر بیٹھا، حتیٰ کہ جب رات ہوئی تو وہ سویا، پیٹ خراب ہو گیا، اور صبح فجر کے وقت اس کے جو ہے وہ اس کے جسم سے نجاست خارج ہوئی، یوں سمجھیے کہ اس نے پاخانہ کر دیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور بستر بھی خراب ہو گیا۔ تو وہ چپکے سے اٹھ کے بھاگ گیا، چلا گیا کہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر جا کر جہاں پانی تھا اس نے کپڑے دھوئے، بدن دھویا، صاف ستھرا ہوا۔ پھر جب جانے لگا اپنے گھر اس کو پتہ چلا اوہو میں تو فلاں چیز کمرے میں بھول آیا ہوں، تو وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جو نجس بستر تھا اس کو دھو رہے تھے۔ حیران ہو گیا کہ ان کے دل میں مہمان نوازی کی کیا انتہا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کے وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کونین کے والی تھے، وہ ایک مہمان کا اگر پاخانہ بھی نکل جاتا ہے اور بستر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ اس کو دھو، بلکہ مہمان کی نجاست کو مبارک ہاتھوں سے خود دھوتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی، لوگوں مہمان کا اتنا حق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں،
ایک ہے مہمان نوازی کرنا اور دوسری بات کہ گرمی کے روزے رکھنا. یہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک محبوب عمل تھا. گرمی کا موسم پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دن لمبے ہوتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے کا مزہ آتا تھا. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک ہے مہمان نوازی کرنا، دوسرا ہے گرمی کے روزے رکھنا، اور ان کے روزوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا حسین لانو اور سیدنا حسن لانو دونوں بیمار ہو گئے. شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا نہیں تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منت مان لی کہ اگر ان بچوں کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزے رکھے. جب پہلا روزہ رکھا، افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سا سامان تھا جس سے افطاری کا ارادہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں مسکین مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، اس دروازے پہ آیا ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے، کھانا اس کو دے دیتے ہیں. چنانچہ کھانا اس کو دے دیا گیا. سحری بھی پانی کے ساتھ کر لی گئی. اب اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کی تو افطاری کے لیے کچھ پیسے مل گئے. جب کھانا تیار کیا، عین افطاری کے وقت سے تھوڑا پہلے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں یتیم مدینہ ہوں، آیا ہوں کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے. میاں بیوی نے دونوں نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا. دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا، پھر اگلی سحری بھی پانی سے کی. جب تیسرا دن ہو گیا تو بھوک کی انتہا تھی کہ 3 دن گزر گئے تھے کچھ کھائے پیے بغیر. جب افطاری کے وقت کچھ تھوڑا بہت انتظام ہوا، ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ میں ایک قیدی ہوں، کھانے کے لیے آیا ہوں. اپنا کھانا ان کو دے دیا. قرآن مجید نے ان کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ذرا غور کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک تو مٹ ہی گئی، لیکن ان کے واقعے کا تذکرہ آج ہماری بھی زبانوں پر ہے. اللہ کے قرآن کا حصہ بن گیا. کل جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا. کیسے عظیم ہستیاں تھیں. تو عمر لانوں کو روزے رکھنا تو علی رضی عنہ کو روزے رکھنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی گرمی کے موسم میں. تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا. اللہ کے شیر تھے اور واقعی اللہ نے ان کو بہت طاقت اور قوت اور جرأت عطا کی تھی. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو 3 چیزیں پسند تھیں: مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب ذرا سوچئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کے جواب میں 4 یاروں نے بھی یہ بات فرمائی، تو باتیں تو فرش پہ ہو رہی تھیں مگر یہ باتیں عرش پہ بھی سنی جا رہی تھیں. ابھی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہوتی، میں بھی اپنی 3 چیزیں بتانے کے لیے آیا ہوں. پوچھا کون سی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا،
امیروں سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، غریبوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی خاص نظر ان پر ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، غرباء کو مبارک ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غرباء، میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے کا دنیا کے اندر چنانچہ جو غریب آدمی کے ساتھ محبت کرے تو یہ ملائکہ کی صفت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز بتائی، پھر آگے بتایا کہ کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اولاد زیادہ ہوتی ہے، وسائل نہیں ہوتے، تنگی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے محبت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اور وہ لوہار تھا، حداد تھا، سارا دن لوہے کی کوٹتا تھا، آگ کی بٹی تھی، اس میں لوہے کو گرم کرتا اور ہتھوڑے سے کوٹتا تھا۔ چنانچہ جب رات کو وہ سونے لگتا تو تھکا ہوا ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا کہ وہ اس قدر رات کو عبادت کرتے ہیں، تو کہا کرتا تھا اگر میرے اتنے بچے نہ ہوتے، میری پیٹھ پہ اتنا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی امام احمد کی طرح رات کو عبادت کیا کرتا۔ وہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، نفلی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں جب فوت ہوا کسی کو خواب میں نظر آیا، پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا اس حسرت کی وجہ سے جو میرے دل میں تھی، اللہ نے مجھے امام مالک کر امام احمد بن حنبل کے رتبے میں اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ، انسان اپنی اولاد کے لیے جو پسینہ بہاتا ہے اللہ رب العزت کو وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا، دوسرا کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا، اور تیسری بات گمراہ کو راستہ دکھانا۔ گمراہ کو راستہ دکھانے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام مسافر جو راستہ بھول جائے اور اس کو ڈائریکشنز کی ضرورت ہو تو اس کو اچھے انداز سے ڈائریکشنز دینی چاہیے تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹک نہ پھرے، ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے، وقت نہ ضائع کرتا پھرے، بلکہ سیدھا آرام کے ساتھ وہ منزل پہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا راستہ بھول جاتے ہیں اور فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا اور اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کرنا اور سیدھے راستے پہ ان کو ڈال دینا، یہ اللہ کو بہت محبوب عمل۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے 3 کام بتائے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انسانوں میں ہوتا تو مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہوتی۔ ایک عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا، دوسرا کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا، اور تیسرا گمراہ آدمی کو راستہ دکھانا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بات تو ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے 4 صحابہ کے درمیان، لیکن اس بات کو سن کے جبریل علیہ السلام نیچے اتر آتے ہیں اور وہ بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے چیزیں بتا دیں تو اس کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، ان کے یاروں نے بھی پسندیدہ چیزیں بتائیں، جبرائیل تم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا،
اور پھر میری بھی 3 پسندیدہ چیزیں بتانا۔ سبحان اللہ، یہ کیا مقبول مجلسیں تھیں، یہ کیا اللہ کو محبوب مجلسیں تھیں کہ اللہ رب العزت خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ جو بندہ فاقے پر صبر کرتا ہے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم لکھ دے اور وہ بندہ صبر کے ساتھ وقت گزارے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے معذرت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا، جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کسی بات پہ معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس طرح اس غریب بندے سے جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان کو اگر فاقہ آ جائے یا انسان کو تنگی آ جائے تو وہ صبر کرے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے، محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے شکوے نہ کرے کہ ہمارا تو مقدر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے بہت خوش نصیب انسان۔ اس لیے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات پہ غور کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے یاد تھا۔ تو مومن کے لیے تو یہی بہت کافی، اللہ آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، یہ کتنی خوش نصیبی ہے، آپ نے ہم مسکینوں کو یاد تو رکھا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل ہی گیا ہے۔ تو محبوب کی طرف سے، آقا کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز مل جائے تھوڑی نہیں ہوا کرتی۔ اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ رب کریم نے ہمیں یاد تو فرمایا، ہمارے لیے یہی بہت کافی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے فاقہ کے اوپر صبر کر کے اللہ رب العزت کا قرب پائے، بجائے اس کے کہ شکوے کر کے اپنے ثواب کو گنوا لے۔ چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت کو جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز کہ فاقے پر صبر کرنا، اور دوسری چیز کہ نیکی کرنے میں ہمت لگانا، کوشش کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا، بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا، تھک تھک کے نیکی کرنا، اور نیکی کر کر کے تھک جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کو 3 بندے بہت پسند ہیں، اور وہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے دکھاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ اس حال میں بھی میری عبادت کر رہا ہے۔ پہلا بندہ کہ لوگ تھے جو سفر میں جا رہے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا، سب کے سب تھک گئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، نیند کا بھی غلبہ تھا، تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا، اپنی منزل پہ پہنچے، اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے تھے کہ لوگ سامان رکھتے ہی لیٹ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، وہ اس وقت سویا نہیں، اس نے وضو کر لیا، مصلی کے اوپر آ گیا، تہجد پڑھنے کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اس پر بھی تھکاوٹ تھی، اس پر بھی نیند غالب تھی، مگر اس نے نیند پہ غالب نہیں ہونے دیا، میری محبت اس پر غالب آ گئی، اور دیکھو یہ اس وقت بھی کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بندہ کہ جو جوان العمر ہے، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی بیوی بھی پاس موجود ہے، لیکن اس نے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیوی کو وقت آگے پیچھے دے لیتا ہے، تہجد کا وقت فارغ رکھتا ہے، تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن میری محبت اس پر غالب آئی، یہ مصلی کے اوپر کھڑا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نوجوان مرد کا یا عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو خاوند تہجد کے وقت بیوی کو جگائے یا جو بیوی تہجد کے وقت اپنے خاوند کو جگائے، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسندیدہ، تو فرمایا کہ فاقے پر صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، نیکی میں ہمت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور تیسری چیز بتائی کہ بندہ گناہوں پہ جو نادم ہوتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ انسان ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، ہم انٹینشنل بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، ان انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہیں، غلبے جذبات میں ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے، انسان غلطی کر کے پڑا نہ رہے، غلطی پہ جمع نہ رہے، بلکہ غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کو وہ بہت پسند۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں ہم ان تمام اعمال کو تولتے ہیں۔ اتنا بڑا میزان ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، ان کو تولا جاتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے گنہگار کے ندامت والے آنسوؤں کے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آنسوؤں کو کیوں نہیں تولا جاتا؟ عرض کیا کہ ایک ایک آنسو تو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، ہم میزان میں ان آنسوؤں کو تول بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہ ندامت کے آنسو تو موتیوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے، 2 کیرٹ کا ہو تو آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، 3 کیرٹ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جب 1 کیرٹ کے ہونے سے اتنی قیمت بڑھتی ہے، لگتا ہے کہ گنہگار کے آنسو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح کیرٹ والے فلالیس ڈائمنڈ کی مانند ہوتے ہیں، اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی امپورٹڈ چیز بازار میں ملے جو ہر وقت نہ ملتی ہو تو آپ اس کو مہنگی پرائس پہ بھی خرید لیتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا دگنی پرائس پہ چیز خرید کے لے آتے ہیں، بھائی تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا، یہ آدھی پرائس پہ مل جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ امپورٹڈ اچھی کوالٹی کی چیز ہے اور یہ کبھی کبھی ملتی ہے، میں نے اس کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیا۔ تو جب دنیا کا دستور ہے امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عرش کے اوپر آسمانوں کی جو دنیا ہے اس میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے، فرشتے رونا نہیں جانتے، ان کے اندر احساس ندامت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو بالکل روبوٹ کی طرح وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس نافرمانی یا ندامت کے آنسو ہرگز نہیں ہیں۔ لہذا آسمان سے اوپر کی دنیا پر یہ چیز نہیں ہے، اور جب فرشتے دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں اس نے گناہ کر لیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب بیٹھا رو رہا ہے، تو اس کی آنکھوں کے یہ آنسو موتیوں کی طرح فرشتے چن لیتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ یہ وہ قیمتی متاع ہے
جو اوپر کی دنیا میں نہیں ہوتی، یہ زمین سے ہی ملا کرتی ہے، ہم اسے لے کر آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈائمنڈ کا ریٹ لگا دیتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں، وہ مرد جو اپنی زندگی کے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ حدیث پاک سن لیجئے کہ ایک حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو فرمائیں گے شفاعت کرو، ان لوگوں کو بھی جنت دے دی جائے گی، پھر علماء شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، حتیٰ کہ شہداء کریں گے، عام جنتی بھی شفاعت کریں گے، اور سب کی شفاعت پر اللہ جس جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ البتہ پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی اور ہو۔ اس وقت ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا، اے اللہ، میں اس بندے کی پلکوں کا بال ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، میں تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے، جبرائیل اعلان کر دو، جبرائیل اعلان کریں گے، لوگو یہ وہ شخص ہے جس کے پلکوں کے ایک بال نے گواہی دی، یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا۔ بال کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنکھ سے نکل آئے وہ بھی جہنم سے نکال دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو ندامت کی وجہ سے تنہائی میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتی ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب محفل تھی اس دنیا میں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 چیزیں بتائیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں، عثمان غنی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں، اور اللہ رب العزت نے بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مستورات کی طرف سے یہ میسج تھا کہ بعض مستورات آج سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں، بیعت ہونا چاہتی ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ مرد بھی نیت کر لیں، عورتیں بھی کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکی ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے کہ اگر ان معمولات کو آپ کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، اور پانچویں چیز ہے کہ روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ تو 10-15 منٹ کے لیے آپ اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں، یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ 10-15 منٹ روزانہ کا مراقبہ آپ کے دل کی بیٹری کو چارج کرے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود اضافہ محسوس کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ دعا سے پہلے سب عورتیں تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ مراقبہ کر لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، ہم بھولے بھٹکے زندگی گزارتے پھرے، اس بات کا آج احساس ہوا ہمیں نیکی کے راستے پہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اے اللہ، آج توبہ کر کے سچی نیت کر لی ہے، اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے نیکی کے راستے چلنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، دل کی جو نیک مرادیں ہیں، مردوں کی یا عورتوں کی، سب مرادوں کو اللہ پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔